بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ آج دوزخوں کے متعلق قرآن مقدس کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے اوپر جو مقرر فرشتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ دوزخ بہت بری ہے اور جنت بہت اچھی ہے۔ دوزخ کے اوپر کتنے فرشتے مقرر ہیں اور ہر فرشتے کی طاقت کتنی ہے، انشاءاللہ آج پڑھیں گے اللہ رب العزت کی مہر توفیق سے قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورۃ مدثر کے اندر ارشاد فرمایا، علیہا 19 علیہا 19 دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ ان 19 میں سے ایک مالک ہے، یعنی اس کا نام مالک ہے، کہ جو جنت کا جو دربان ہے، جنت کا جو مالک ہے اس کا نام رضوان ہے، اور جو جہنم کا مالک ہے اس کا نام مالک ہے، اس کا نام ہی مالک ہے، اور باقی خازن ہیں، اور گو دوزخیوں کو سزا دینے کے لیے ان میں کا ایک فرشتہ بھی کافی ہے، مگر مختلف قسم کے عذاب دینے اور عذاب کے انتظام کے لیے 19 فرشتے مقرر ہیں، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ مفہوم آیت کا ہے کہ اس پر سخت اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں، یعنی دوزخ پر جو اللہ کی ذرا نافرمانی اور اس کے حکم میں نافرمانی نہیں کرتے، یعنی جو اللہ کی ذرا سی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ بیان القرآن میں بدر منشور سے بھی نقل کی، بیان القرآن میں در منشور سے نقل کیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ پر مقرر شدہ فرشتوں میں سے ہر ایک کی تمام جنات اور انسانات کے برابر قوت ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ پر مقرر شدہ فرشتوں میں سے، یعنی جو 19 فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں جو مقرر ہیں جہنم کے اوپر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 19 میں سے ہر ایک کی اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا کے تمام جنات کو اکٹھا کر دیا جائے اور تمام انسانوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کی جو قوت بنتی ہے، آپس میں طاقت بنتی ہے، وہ ایک فرشتے کی ہے۔ اس طرح 19 فرشتے ہیں، اور 19 فرشتوں کی طاقت پھر کتنی ہوگی آپ حضرات اندازہ لگا لیں۔ اتنی بڑی دوزخ اور 19 فرشتے مقرر، پھر 19 میں سے بھی ہر ایک کی طاقت اتنی کہ پوری دنیا کے تمام جنات جو پہلے گزر چکے آج کے، اور تمام انسان جو پہلے گزر چکے آج تک، سب جنات و انسان برابر کر کے جن کی قوت و طاقت بندی ہے وہ ایک فرشتے کی اتنی طاقت ہے، تو 19 فرشتے کی طاقت کتنی ہوگی؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ کوئی
خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ کو میں ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، کوئی میگزین نہیں آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا، یہ قرآن مقدس پڑھ رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مفہوم ہے کہ اس کتاب کے اندر شک نہیں ہے۔ جو بندہ قرآن کے اوپر ذرا سی کسی آیت کے اوپر شک کرتا ہے وہ تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کی ذات نے سورۃ مدثر کے اندر فرمایا کہ 19 فرشتے ہیں، پھر سورۃ تحریم کے اندر آگے فرمایا کہ وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف سے آرڈر ملتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ارشاد فرمایا کہ بھائی 19 میں سے ہر ایک کی طاقت اتنی جتنی پوری دنیا کے جنات اور انسان ملا کر جتنی طاقت بنتی ہے اس ایک فرشتے کی طاقت ہوگی۔ تو بھائی ہم اور آپ کس زندگی میں کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ سوچیں اپنے آپ کو، کس طرح زندگی پاس کر رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں پر لگا رہے ہیں، صبح شام کیسے گزر رہی ہے؟ کیا صرف ایسے تو نہیں گزر رہی کہ بس صبح سے لے کر شام تک، وہ جیسے شاعر نے کہا کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی تو ختم ہو رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ جس طرح برف کو باہر دھوپ کے اندر رکھ دیا جائے تو برف کو کام ہے پگھلنا، وہ تو پگھل رہی ہے۔ اب عقل مند کون ہیں جو اس کو برف کو استعمال کرے، اس کا کوئی جوس بنا لے، کوئی مشروب بنا لے، وہ عقل مند ہے۔ اور ہماری زندگی ہم اور آپ کی گزر رہی ہے۔ دیکھیں پہلے بچپن تھا، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر موت ہے، اس کی بعد ختم ہے، اس کے بعد امتحان ختم ہے، اور بڑے امتحان کی آگے رزلٹ نکلنے والے ہیں جو اللہ رب العزت قیامت کے دن کو ہر انسان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے۔ تو بھئی ہم اور آپ کی زندگی بھی برف کی سی ہے، گزر رہی ہے، جیسے برف پگھل رہی ہے ایسے ہم بھی ہماری عمریں بھی گزر رہی ہیں، اور پہلے کی عمریں گزری اور وہ چلے گئے اور ہم بھی ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو بھائی عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ یہ میں نہیں کرا، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ ہم نے ہر چیز کی تیاری کر لی ہے۔ فرض کریں ہم نے کہیں جانا ہے، لاہور جانا ہے، کراچی جانا ہے، ملک سے باہر جانا ہے، ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، اور جتنا دور جانا ہے، جتنا زیادہ لمبے عرصے تک وہاں پر رہنا ہے، اتنی زیادہ تیاری ہوتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہم نے جب قبر میں رہنا ہے تو کتنے سال رہنا ہے؟ قبر سے اٹھ کر پھر ہمارا فیصلہ ہونا ہے، پھر فیصلے کے بعد اللہ نہ کرے جہنم ہے تو جہنم میں کتنا عرصہ رہنا ہے؟ کبھی تیاری کی ہے ہم نے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہماری یقین کریں سوچ ہی نہیں بنتی، ہمارا دھیان ہی نہیں ہے قبر آخرت کی طرف، نیک اعمال کی طرف۔ کون سا علاقہ ہے جہاں پر مسجد نہیں ہے؟ کون سا علاقہ ہے جہاں کا اللہ کا منادی اذان نہیں دیتا، 5 وقت کی اذان نہیں ہوتی؟ ہر جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ، ہر شخص کو پتہ ہے جو بالغ ہے، جس کو تھوڑی سمجھ بوجھ ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے اور اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور بھائی جنت ایسے پلیٹ کے اوپر تو نہیں رکھی ہوئی نا، اللہ کی ذات اسی کو جنت دیں گے جو کچھ نہ کچھ نیکی کی طلب کرے گا اور پھر نیکی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا۔ ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ ہمارے کو عمال ہیں، کوئی ایک عمل ہے، زندگی ہماری گزر چکی ہے، کسی کی 60 سال، کسی کی 100 سال گزر چکی ہے، ابھی تک کوئی ایک عمل ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں قیامت والے دن کہ یا اللہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی رضا کے لیے خالص کیا تھا، اور یا اللہ اس عمل کے برکت سے ہمیں نجات دے دے۔ کوئی ایک عمل ہمارا ایسا نہیں ہے۔ ہماری زندگی فسق و فجور میں ہے، ہماری زندگی گناہوں میں ہے، جھوٹ میں ہے، دھوکے میں ہے، فریب میں ہے، صبح شام دھوکہ دیتے، جھوٹ بولتے اور برائی کرتے ہمارا دن گزر جاتا ہے۔ اور ایک گناہ کرنا اور ہوتا ہے، گناہ کے اوپر ڈٹ جانا یہ اور ہوتا ہے۔ اور جو بندہ گناہ کرتا ہے پھر اس کے اوپر اس کو احساس نہیں ہوتا اور وہ گناہ کے اوپر ڈٹ جاتا ہے،
تو یقین جانیں اس کے ایمان کا خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا ایمان نہ لے لیں اسے۔ تو بھائی یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، کوئی فلسفے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے جو اگر ابھی نہیں پتہ چلے گی تو یقیناً مرنے کے بعد قبر میں پتہ چلے گی، اور ہر ایک کو پتہ چلے گی، چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، چاہے وہ ایک جھونپڑی میں رہنے والا ہے، ہر ایک کو اس کی اصلیت، اس کی حقیقت قبر میں جانے کے بعد اور دنیا کی آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گی۔ دنیا میں بڑا سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، او جی پیسہ ہے، اللہ بڑا راضی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم سے بڑا راضی ہے۔ ہم اللہ کی رضا اس میں سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے پاس بڑی کوٹھی ہے، جس کے بعد بڑی گاڑی ہے، اور جس کے بعد دنیا کا معلوم ہوتا ہے، وہ تو بڑا کامیاب ہے، اور جس کے پاس جھونپڑی ہے، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو ناکام ہے۔ اور بھائی نہیں، اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ بارشیں ٹائم پہ نہیں آ رہی، اللہ راضی کیسے ہو؟ عذاب آ رہے ہیں، کبھی کرونا کی شکل میں، تو کبھی سیلاب کی شکل میں، تو کبھی اللہ کی طرف سے زلزلے آ رہے ہیں، تو یہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ بھائی سوچیں، اچھے اعمال کے اوپر اچھے فیصلے آتے ہیں، ہمارے اعمال ہی برے ہیں۔ ہر شخص اپنے اندر دیکھے، میں نے آج تک کیا کیا ہے؟ کون سے کام اللہ کی رضا والے کیے ہیں، اور کون سے کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر کیے ہیں؟ تو ہمیں جواب یہی ملے گا۔ اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے تو جواب یہی آئے گا کہ بھائی ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اتنی بڑی زندگی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ ہے، اتنا بڑا امتحان ہے، اتنی دور جانا ہے، اتنی لمبی مسافت ہے، ہزاروں سال نہیں، لاکھوں سال نہیں، کروڑوں سال کی مسافت کا سفر ہے، اور ہمارے پاس لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بھائی سمجھیں، زندگی کو بنائیں، بگاڑیں مت۔ اور یہ کب تک ہے؟ یہ اللہ ٹائم کب تک ہے؟ اللہ کی ذات نے فرمایا قرآن مقدس میں، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ آیت کا مفہوم ہے، فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی۔ فرمایا لو کنتم تعلمون، کاش تم کو یہ بات معلوم ہو جائے، کاش تم کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ آج دنیا کی اندر پڑھنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں، کون سا کاروبار بڑھائے، کون سے کاروبار جس کے اندر زیادہ انویسٹمنٹ کر کے زیادہ کمائی کی جا سکے۔ کبھی انویسٹمنٹ کی ہے نیکی کی؟ کبھی اپنے آپ کو کیا کہ بھائی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے لیے اللہ کے قرآن مقدس کی آیات دیکھوں، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دیکھوں، کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکی کے اندر بڑھوں، کہ کون سی نیکی ہے جو اللہ کے مجھے زیادہ قریب کرے گی؟ کبھی ایسی ریسرچ کی ہے ہم نے؟ نہیں کی۔ کیوں؟ وجہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا دار بن چکے ہیں، ہم کو فتنوں نے گھیرا ہے، کبھی مال کا فتنہ، کبھی اولاد کا فتنہ، کبھی عورت کا فتنہ، اور جائیداد کا فتنہ، اور یہ دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ بھائی کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس کائنات کی کیا حیثیت۔ تو بھائی جو دنیا کے اندر آپ جس کے پاس، مثال کے طور پر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تو آپ مکینک کے پاس جائیں گے نا، اور بھائی درزی کے پاس تو نہیں جائیں گے نا، کسی مولوی کے پاس تو نہیں جائیں گے نا، آپ جائیں گے گاڑی والے مکینک کے پاس جو گاڑیوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ گاڑی کہاں کہاں سے خراب ہو سکتی ہے، اور گاڑی کی اہمیت اور گاڑی کے پورا جو ڈھانچہ ہے وہ اس نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے۔ تو بھائی پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ سجانے والا کون ہے؟ کیا میرا اللہ نہیں ہے؟
تو اللہ کی ذات خود قرآن مقدس میں سورہ حدید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آیت کا مفہوم ہے، فرمایا دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکہ۔ تو ہم اور آپ دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم دنیا دار بن گئے ہیں۔ او جی دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا، اتنے سخت عذابات ہیں، ہم کیا کر سکیں، وہاں پر کیا کریں گے؟ کوئی مال کام آئے گا، کوئی ہماری اولاد کام آئے گی، کوئی ہماری جائیداد کام آئے گی، کوئی ہمارے دوست، ہمارے بیلی، ہمارے یار کام آئیں گے، کوئی کچھ کام نہیں آئے گا۔ خدا کی قسم قبر میں بھی اکیلے جانا ہے، پلصراط کے اوپر بھی اکیلے جانا ہے، اور پلصراط کے بعد بھی جب سوال و جواب ہوں گے اکیلے سوالوں کو جواب دینا ہے، پھر اللہ نہ کرے اگر جہنم میں گئے تو پھر بھی اکیلے جانا ہے۔ اب سوچیں، اب میرے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی اب ٹائم ہے، ابھی سے آغاز کریں، زندگی کو بہتر بنائیں، خدا را اپنے لیے، میرے لیے نہیں، اپنے لیے۔ آپ کی آخرت آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ ہر شخص وقت کا حکمران خود ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کچھ کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اتنی بڑی جو دوزخ ہے اللہ پوری امت مسلمہ کو کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تمام کافروں کو اللہ تعالیٰ جو دنیا کے اندر ہیں ان کو ہدایت کامل نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا سے ہستی سے نصف و نابود فرمائے۔ جو اسلام کے خلاف چالیں چل رہے ہیں مختلف طریقوں سے، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو ان کے اندر ہی ڈبو دے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔